راستے میں قرآن پڑھنے کی ایک خاص فضیلت مسند احمد میں ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1000 آیتیں پڑھی وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحوں کے ساتھ لکھا جائے گا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک تلے میں سورہ یاسین کی روزانہ تلاوت کریں تو انشاءاللہ یہ فضیلت ہمیں بھی حاصل ہو جائے گی۔ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر آتی تھی صدا پیم جو مانگنے والا ہو، جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا، جس کو گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو وہ مائل توبہ ہو میں مائل بخشش یوں کر تاری آنکھوں سے میری آنسو، عقائے گدا پرور ساحل ہوں تیرے در پر، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے، ہاتھ اپنی عقیدت سے آگے میرے پھیلائے، جو طلب جنت ہو جنت کی طرف لائے، وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے، میں رحمت سے بخشوں گا وہ شرم سے پچھتائے، قسمت سے محبت میں رونا جسے آ جائے، میں اور تو کیا مانگوں تو ہی مجھے مل جائے۔ غربت سے بچنے کا ایک نبوی نسخہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت حفصہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی جا چکی تھی۔ انہوں نے اپنی نماز کی جگہ سے لے کر اپنے کمرے کے ساتھ دروازے تک ایک ایسی رسی باندھ رکھی تھی، جب دروازے پر کوئی مسکین آتا تو اپنے ٹوکرے میں سے کچھ لیتے اور رسی کو پکڑ کر دروازے تک جاتے اور خود اپنے ہاتھ سے اس مسکین کو دیتے۔ گھر والے ان سے کہتے آپ کی جگہ ہم جا کر مسکین کو دے آتے ہیں۔ وہ فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے۔ اللہ تمہیں بے بس کر کے اپنے قریب لے آتا ہے۔ اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے۔ اللہ تمہیں لوگوں کے ہاتھوں توڑ کر خود سے جڑواتا ہے۔ اللہ حالات سے مجبور ہو کر تمہیں سجدے تک لے آتا ہے۔ اللہ بہتر کو تم سے دور کر کے بہترین سے ملواتا ہے۔ اللہ آزمائش سے گزار کر تمہیں موضوع تک لاتا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔